الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ، یہ کافرین، یہ مشرکین آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، یعنی جب ان کو وعید بتائی جاتی ہے، ڈرایا جاتا ہے کہ بھئی یہاں دنیا میں اچھی زندگی گزارو ورنہ اللہ کا کوڑا تم پر برسے گا، اور ایک دن قیامت آئے گی اور قیامت میں میدان محشر بھی قائم ہوگا، حشر و نشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، تو یہ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، تفریح بازی کرتے ہیں، نبی کا اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آخر یہ قیامت کب آئے گی؟ تو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین جب آئے اور آپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ آپ کے پیروں مبارک پر رکھ دیے اور سوالات کیے تھے، ترد الامۃ ربتہا، کہ جب باندی اپنی آقا کو جنے گی، یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ماں کا معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ماں کی حیثیت ایسی ہو جائے گی بیٹیوں کے سامنے جس طرح آقا کے سامنے باندی کی حیثیت ہوتی، یعنی جو بیٹیاں ماں کی سب سے زیادہ فرما بردار ہوتی ہیں، ماں کی سب سے زیادہ مطیع ہوتی ہیں، اطاعت شعار ہوتی ہیں، وہ بیٹیاں ماں کی نافرمان ہو جائیں گی، ماں کو آنکھیں دکھانے لگیں گی اور ماں کو سمجھانے لگیں گی، ان کو پڑھانے لگیں گی، ان کو آنکھیں دکھانے لگیں گی، ان کو نصیحت الٹا کرنے لگیں گی۔ جب یہ بگاڑ ہوگا اور جب تم دیکھو گے کہ یہ بکری چلانے والے جن کے پیروں میں چپل نہیں، بدن پر کپڑے نہیں، بڑی بڑی لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور مقابلہ کریں گے، تو بس سمجھ لو قیامت قریب ہے، قیامت آنے کو ہے۔ ایک قیامت صغریٰ ہے جو انسان کی موت کی شکل میں رونما ہوتی ہے، اور ایک قیامت کبریٰ ہے کہ جب ساری دنیا کو لپیٹ دیا جائے گا اور سورج و چاند بھی بے نور کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر تو یہ کہہ دیا گیا کہ اس کا علم تو صحیح طور پر، صحیح وقت، متعین گھڑی، اس کا علم تو اللہ کو ہے۔ ہاں تمہیں کیا خبر کہ بہت ممکن ہے کہ یہ گھڑی بہت قریب ہو، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت بس ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ان دو انگلیوں کے درمیان کا ہے۔ آج 1400 سال، 1450 سال گزرنے کو ہیں، تو یہ خطرناک لمحات ہیں جس میں عن قریب کوئی بھی بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے اور یہ دنیا سمیٹی جا سکتی ہے، یا ظہور مہدی ہو سکتا ہے، نزول عیسیٰ ہو سکتا ہے، دجال اپنی کرم فرمائیاں دکھا سکتا ہے، اور دجال کے سارے انتظامات تو آج دنیا میں ہو ہی چکے ہیں۔ دجل کے معنی ہی ہے دھوکہ۔ آج 3D ہے، 7D، 11D تک آ چکا ہے کہ آپ چشمہ لگائیں اور ساری دنیا آپ کو بالکل، آپ ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں لیکن آپ کی دنیا ہی الگ ہے، آپ کی دنیا ہی الگ ہے۔ نہ جانے کیا کیا کرشماتی دنیا ہے کہ دور سے دیکھنے والا آپ کو دیوانہ یا پاگل سمجھتا ہے کہ آپ نہ جانے کیوں چیخ رہے ہیں، کیوں چلا رہے ہیں، یا نہ جانے کیوں ہنس رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں، یا نہ جانے کیوں آپ رو رہے ہیں، لیکن آپ جس چشمے کو لگائے ہوئے ہیں وہ چشمہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں دکھا رہا ہے اور آپ کو آسمان پر لے جا کر اچانک سے نیچے گراتا ہے۔ یہ سب مناظر آپ دیکھتے ہیں، یہ دجل ہے، اسی کا نام دجل ہے۔ اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اور نیوم شہر ابھی عرب دنیا میں ایک شہر بسایا جا رہا ہے جس میں پورا سسٹم ہی دجل کا ہے، مکر کا ہے۔ وہاں نقلی چاند نکلے گا، نقلی بارش ہوگی، پورا سسٹم الیکٹرانک ہوگا۔ جس طرح سویگی اور جس طرح ہم آرڈر کرتے ہیں آن لائن، ایک لڑکا لے کر آتا ہے، وہاں لڑکے کی ضرورت نہیں ہے، سارا سسٹم الیکٹرانک ہوگا۔ الیکٹرانک مشینز فضا میں اڑتی ہوئی آئیں گی اور وہ چیزیں سرو کریں گی، اور انسان بھی اڑے گا۔ وہ تمام چیزیں الگ ہی دنیا ہوگی، وہ بھی ایک دجل کا اور فریب کا ایک ذریعہ ہوگا۔ اس کے بھی پورے انتظامات ہو چکے ہیں، وہ زمین متعین ہو چکی ہے، پروجیکٹ تیار ہے، اور 2023 تک ان کا ارادہ ہے کہ اس کو کمپلیٹ کر دینا ہے۔ تو
تو یہ تمام انتظامات کیے جا چکے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم اپنی آنکھیں بند کیے رہیں اور غفلت کی زندگی گزارتے رہیں اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے رہیں اور ہم اپنے آپ کو مکلف ہی نہ سمجھیں اور غفلت کی زندگی گزاریں، تو ہم سے بڑا نادان، ہم سے بڑا غافل، ہم سے بڑا غفلت کا شکار انسان اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، فتنے کا دور ہے، اپنی ہر طرح سے ہم حفاظت کریں، اپنی خواتین کی حفاظت کریں، عزت آبرو اور اپنے مال و دولت کی حفاظت کریں کہ انہیں ناجائز کاموں میں صرف نہ کریں۔